عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو غسل کی اقسام کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو غسل کی اقسام کتنی ہیں؟ غسل کی 3 اقسام ہے۔ نمبر 1 فرض غسل ہے، نمبر 2 سنت غسل، اور نمبر 3 مستحب غسل۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ غسل کتنی جگہوں میں فرض ہے اور کتنی جگہوں میں سنت ہے اور کتنی جگہوں میں مستحب ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو غسل فرض کے بارے میں بتاؤں گا۔ غسل فرض جو ہے وہ 6 ہیں۔ نمبر 1 غسل حیض، نمبر 2 غسل نفاس، نمبر 3 غسل جنابت، نمبر 4 غسل احتلام، نمبر 5 میت کو غسل دینا، نمبر 6 کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا۔ اب ان 6 اقسام کی میں تھوڑی سی تشریح کرنا چاہوں گا۔ غسل حیض کسے کہتے ہیں؟ تو جب عورت کی ماہواری بیماری کا خون بند ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتی ہے تو اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ غسل نفاس، جب کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو نفاس کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ جب وہ نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے، چاہے وہ تیسرے دن ہو، چاہے وہ چوتھے دن ہو، چاہے وہ 10 دن بعد ہو، چاہے وہ 20 دن بعد ہو، یا چاہے 30 دن بعد ہو، چاہے 40 دن بعد ہو، 40 دن مکمل کرنا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے۔ بعض عورتوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ ان کا جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ 40 دن مکمل کرنے کے بعد جو ہے غسل نفاس کرتی ہیں، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی عورت کی نفاس کا خون بند ہو جائے، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، مثلا جتنے دن، یہ عورت کی صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عورت اگر صحت مند ہو تو اس کا خون جلد بند ہو جاتا ہے، عورت اگر کمزور ہو تو اس کا خون جو ہے وہ کئی دن تک جاری رہتا ہے۔ تو جب یہ نفاس کا خون بند ہو جائے تو تب غسل کرنا فرض ہے۔ نمبر 3 غسل احتلام، جب کسی انسان سے نیند میں منی خارج ہو جائے تو تب اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 غسل جنابت، غسل جنابت جب میاں بیوی آپس میں صحبت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان دونوں پر غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 میت کو غسل دینا، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو غسل دینا فرض ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6 کافر کا اسلام لانے کے بعد غسل کرنا۔ تو جو کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو کسی مسئلے میں دشواری ہو رہی ہے اور اس کا حل چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو اسی کے بارے میں بنائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره